بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 33 یعنی 33 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کو پر حروف کو کیسے پڑھنا ہے اور پر حروف کون کون سے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا، اس کی مثالیں بھی بتائی جائیں گی۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آج کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قاعدہ ہے وہ پر حروف کے بارے میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلا سبق تھا تجوید القرآن کا، اس میں آپ کو غالباً پہلے 3 سبق تھے، ان کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ کچھ حروف پر ہیں کچھ باریک ہیں۔ تو آج پر حروف کے بارے میں جو ہے نا انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ پر حروف کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پر حروف کتنے ہیں۔ جو مستقل پر حروف ہیں وہ 5 ہیں، یعنی اس میں یہ پر حروف جو ہیں یہ 7 ہیں، اور جو عارضی ہیں وہ 2 ہیں۔ تو ان کا جو قاعدہ ہے، جو مستقل حروف ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ آئیں گے، کسی بھی لفظ کے اندر آئیں گے، درمیان میں آ رہے ہیں، آخر میں آ رہے یا شروع میں آ رہے، وہ ہمیشہ پر ہوں گے۔ پر کے معنی جو ہے نا وہ آپ کو پہلے بھی بتائے تھے، آج بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے کہ پر کے معنی ہیں موٹی آواز سے، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو منہ ہے، جو ہماری، اس کو ہم نے بھر کے پڑھنا ہے، گول کر کے راؤنڈ کر کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم پر کہتے ہیں۔ پر کے مطلب یعنی بھرنا بھی ہے۔ پر کے معنی کہتے ہیں نا، کئی مرتبہ یہ محاورے میں بھی آتا ہے کہ نہیں اب پر ہو گیا ہے، فل ہو گیا، پر ہو گیا فل ہو گیا، یعنی مطلب پر کا مطلب ہے کہ بھرنا۔ تو آج کے قاعدے میں یہ بات بتائی جائے گی، وہ حروف جو ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ پر کے معنی ہے موٹی آواز، جو ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں ہے خا، آپ کو پڑھنے سے بھی یعنی سننے سے اندازہ ہو رہا ہوگا، خا یعنی اس میں ہم گول منہ کر رہے ہیں، خا، صاد، صاد۔ لیکن اگر یہی سین ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر عام نارمل آواز ہوتی تو اس کو سین، اب اس کو کیا کہتے ہیں ہم، صاد، ضاد۔ لیکن اگر یہی دال کی آواز آئی تو بالکل مختلف ہوگی، لیکن ضاد اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ضاد، ولا الضالین، ایک ہے ولا الضالین۔ کتنا فرق ہے دونوں میں، ولا الضالین اور ولا الضالین، یہ فرق ہے ان دونوں میں، یعنی پر میں اور بغیر پر میں۔ غین، طا، ظا، قاف، یہ جو پر حروف ہیں یہ مستقل پر ہوتے ہیں ہمیشہ کسی بھی صورت میں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ یعنی کسی لفظ کے شروع میں آئیں تب بھی پر ہوں گے، درمیان میں پر ہوں گے، زبر، زیر، پیش یعنی کوئی بھی حرکت ہو تب پر ہوں گے، اور اگر یہ ساکن ہو تب بھی انہوں نے پر ہونا ہے، یعنی بہر صورت انہوں نے پر ہونا ہے، کسی بھی جگہ یہ ہوں گے۔ ان کی چند ایک مثالیں میں آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ حروف ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھنے چاہیے۔ پر حروف کی چند ایک مثالیں میں آپ کو یہ مثالیں قرآن کریم سے دیتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے قاف کی مثال ہے، ہدی للمتقین، متقین،
اور اگر ہم پور نہیں کریں گے تو متقین کی آواز آئے گی. ہدل للمتقین. اب آگے دیکھیں بالغیب بالغیب غی 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 گول منہ ہو رہا بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. 2 حرف پر ہیں اس میں، قاف بھی پر ہے اور صاد بھی پر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ رَزَقْنَاهُمْ رزق قاف ينفقون من قبلک قبلک یوقنون. یہاں پر بھی قاف جو ہے نا پر ہو رہا. اب یہ آگے چلیں، اس میں یہاں پر بھی بہت سارے، جب جیسے کہ نہیں یہاں پر آ رہا خا ہے، ختم اللہ خا قلوبہم غشا غی، یعنی زیر ہے نیچے لیکن پر ہونا ہے، غی عظیم عظیم. عظیم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے تو عظیم. من یقول یخادعون اللہ فی قلوبہم مردن اگر کہیں گے تو پر نہیں ہوا، مرضا. تو یہ ہے پر حروف کی چند ایک مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے بھی پیش کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے. اب جیسے کہ لفظ آتا ہے محیط، متطہرین، ایک ہی لفظ ہے، اس کے اندر تا بھی ہے اور طا بھی ہے، تا باریک ہے اور طا پر ہے. متطہرین. تو اس کے بعد پھر اب ہم چلتے ہیں اپنا یہ آگے، جو یہ تو تھی مثالیں چند ایک یعنی پر حروف کی. اور 2 حروف ایسے ہیں کہ جو مشروط پر ہیں، یعنی کنڈیشنل پر ہیں. وہ عام طور پر پر نہیں ہوتے لیکن کنڈیشن ہے ان کے اندر پر ہونے کی. تو وہ کنڈیشن کیا ہے اور یہ کون سے حرف ہیں یہ ہم بتاتا ہوں آپ کو. اس میں نمبر 1 پر ہے لام اور نمبر 2 پر ہے را. لام اور را، لام اور را یہ دونوں پر ہوتے ہیں لیکن کنڈیشن کے ساتھ مشروط پر ہے یہ. اب یہ کیسے پر ہیں؟ را زبر اور پیش کی صورت میں پر اور زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. یعنی را جو ہے یہ ہمیشہ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا اگر را ساکن ہے اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو تب بھی، اور اگر را جو ہے نا اس کے اوپر یعنی پیش ہے اور یا ساکن ہے تو اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تب بھی وہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. یعنی زبر اور پیش کی صورت میں را کو ہمیشہ ہم پر پڑھیں گے. یہ نوٹ کر لیں اچھی طرح بات. را جو ہے وہ زبر اور پیش آنے پر پر پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر اگر را کے نیچے اگر زیر آئے گی تو وہ باریک پڑھا جائے گا. اور اگر را سے پہلا حرف جو ہوگا را ساکن کی ہونے کی صورت میں تب بھی را جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح لام صرف لفظ اللہ میں، یعنی لام جو ہے لفظ اللہ جو اللہ جلالہ کا نام ہے اللہ اس میں صرف لام پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ لام کہیں بھی پر نہیں ہوتا بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے. یعنی وہ بھی اس میں لفظ اللہ میں کس طرح پر ہوتا ہے، اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ زبر ہونا چاہیے اس کے اوپر، لام کے اوپر، اور یا اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو. جیسا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ اللہ کا جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے اور جو لفظ اللہ ہے اس کے ساتھ یہ مل رہا ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا. جیسے کہ لا الہ
الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب رسول اللہ جو ہے، جو لام ہے اس کے اوپر پیش ہے، رسول کا جو لام ہے اس کے اوپر پیش ہے، وہ لفظ اللہ میں مل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ لام بھی پر پڑھا جائے گا. لا الہ، دیکھیں دو لام میں نے پڑھے آپ کو، لا الہ دونوں باریک ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے، تو کلمے کی جو ہے نا مثال میں نے آپ کو دی، دو مثالیں اس میں آپ کو آ گئی ہیں. یعنی لام جو ہے وہ اگر لفظ اللہ کے علاوہ ہے تو باریک ہے، زبر کی صورت میں بھی، پیش کی اور زیر کی صورت میں بھی. لیکن لفظ اللہ میں اگر لام ہے تو وہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے یا اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو وہ پر پڑھا جائے گا ہمیشہ، اور اگر زیر ہوگی تو وہ باریک پڑھا جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی زیر کی مثال سب سے پہلے میں دیتا ہوں. جیسے کہ ہم تعوذ پڑھتے ہیں اور تسمیہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، باللہ نہیں کہیں گے اس کو ہم، باللہ یہ رونگ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اعوذ باللہ، چونکہ لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے با، اس کے نیچے زیر ہے جو لام کے ساتھ مل رہا ہے، تو لام جو ہے اس کے ساتھ ملے گا تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اور لام کے نیچے بھی زیر. باللہ، باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. اب دیکھیں لام کو، یعنی لفظ اللہ ہے وہ باریک پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ، لام یعنی پر نہیں پڑھ رہے ہم اس کو. پھر الحمد للہ، اس میں بھی باریک ہے، للہ لفظ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ باریک ہے. تو یہی جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کلمہ والی بھی بتائی. پھر اس کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ، یہ پر پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ. تو انہی زبر اور زیر اور پیش کی تینوں مثالیں آپ کو بتا دی ہیں. اب آتے ہیں ہم را کی طرف. را جو ہے یہ بھی مشروط پر ہے. را کی بھی مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. را کا یہ ہے کہ اگر زبر اور پیش اس کے اوپر آتا ہے تو یہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہے تو باریک رہے گا. اب اس کی بھی ہم جو مثال شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے کر لیتے ہیں. بسم اللہ ہر، جب ہم کہیں گے ہر تو یہ باریک ہے را. یعنی بسم اللہ کے جو ہر ہے، میں آپ کو قرآن مجید میں دکھا دیتا ہوں. یہ بسم اللہ کی جو ہر ہے، اب یہ دیکھا آپ، یہ ہر، بسم اللہ ہر، تو یہاں پر باریک ہے. لیکن جب را کی اپنی اصلی حرکت ہے جو اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس کو پر کریں گے ہم. کیوں؟ اس کے اوپر زبر ہے. بسم اللہ الرحمن، ہر رحمہ، ہر رح رحیم. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہر یعنی باریک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر لام، لا ریب، لا ریب فیہ، لا ریب، تو کیا ہے یہاں پہ؟ را پر پڑھا جا رہا ہے. یعنی اس کو ہم گول منہ کر کے پڑھیں گے. پر کا مطلب یہ ہے. رزقناہم، را پر پڑھا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر را باریک ہوگا، یہ پر ہوگا یہاں پر بھی. وبالآخرۃ، خیرات، پر پڑھا جا رہا ہے را. اب یہ یہاں کیا ہے؟ ربہم، مر میں باریک پڑھا جائے گا، لیکن جب را کی اپنی اصلی حرکت جو زبر ہے اس کے مطابق پڑھیں گے تو کیسے؟ وہ یعنی پر ہوگا. مر ربہم کفروا، اَأَنذَرْتَهُمْ. اب یہاں پر را باریک ہوگا. تنذرہم، یہ دیکھیں یہ باریک ہے یہاں پر. تنذرہم، ذرہم. اب یہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
اب اس کو ہم پر نہیں پڑھ سکتے، زیر ہے اس کے نیچے. اب اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ باریک ہے. تو یہ آپ کو را کی بھی مثالیں بتائی گئی ہیں اور لام کی بھی. یعنی اب ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس قاعدے کی طرف لے چلتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 7 حروف جو آپ کے سامنے ہیں، آپ کی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف. یہ پر پڑھے جائیں گے ہر صورت میں، زبر، زیر، پیش، ساکن ہو، مشدد ہو، کچھ بھی ہو، پر پڑھے جائیں گے ہمیشہ. اور جب یہ لام اور را کی جو باری آئے گی اس موقع پہ لام صرف لفظ اللہ میں پر ہوگا. جو اللہ کا نام ہے، اللہ کا لفظ ہے اللہ جلالہ کا، صرف اس میں یہ پر ہوگا لام. باقی صورتوں میں ہمیشہ باریک رہے گا. وہ بھی اس میں بھی کس طرح پر ہوگا کہ زبر اور پیش ہونے کی صورت میں. یعنی اس سے پہلے زبر، حرف کے اوپر زبر یہ پیش ہو، جیسے رسول اللہ، لام کے اوپر پیش ہے رسول کے. اور یہ الا اللہ جو لام ہے اس کے اوپر پیش ہے، زبر ہے، تو اس لیے وہ پر ہو رہا. یا پھر اس سے پہلے اگر زیر ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، للہ ما فی السماوات. تو یہ آج کا قاعدہ تھا جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. اور انشاءاللہ کل جو ہے آپ کو ایک قاعدہ بتایا جائے گا جس کے لیے آپ پہلے سے تیاری رکھیں، تاکہ کل یعنی آپ دیکھنا نہ بھولیں. اور کل ضرور کل کا سبق آپ سنیں. جو قاعدہ آپ کو بتایا جائے گا، آپ واقعی آپ سوچیں گے کہ آپ کے علم میں یہ بات پہلی بار آ رہی ہے. تو کل کے سبق کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ ضرور اس سے استفادہ کریں اور دھیان رکھیں اس بات کا. ویسے تو ہر سبق ہی، لیکن کل کا سبق خاص طور پر دیکھنے والا ہوگا اور اس کو پر غور کرنے، یعنی اس کو ضرور آپ دیکھیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں سمجھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.